پاکستان مسلم لیگ نون کو آج بڑی سیاسی کامیابی ملی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیالکوٹ میں قومی اسمبلی کے حلقہ N75 ڈسکا میں جمعے کو ہونے والے ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دیا اور پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے۔ اب ڈسکا میں 18 مارچ کو نئے سرے سے ضمنی انتخاب ہوگا، یعنی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محترمہ مریم نواز کا پورے حلقے میں دوبارہ ضمنی الیکشن کرانے کا مطالبہ مان لیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی تجویز مسترد ہو گئی کیونکہ عمران خان صرف متنازعہ 20 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ چاہتے تھے۔ پرسوں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرائی تھی کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے تحفظات میں وزن ہے۔ بادی النظر میں پریزائڈنگ آفیسر نے نتائج میں ٹیمپرنگ کی، اس لیے متعلقہ پولنگ اسٹیشنز پہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے مختصر فیصلے میں لکھا کہ ضمنی الیکشن میں لڑائی، جھگڑے، تشدد اور فائرنگ سے خوف و ہراس پھیلا، ووٹرز کو حق رائے دہی کے لیے آزادانہ سازگار ماحول نہیں ملا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حلقے میں صاف شفاف انتخاب نہیں ہوا، ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا گیا، اس لیے الیکشن ایکٹ کی شق 9 کے تحت پورے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی دوبارہ ضمنی الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی، منون آج یہ مطالبات منظور ہو گئے۔ بات صرف ان 20 اغوا شدہ پولنگ سٹیشنز کی نہیں، آپ نے پورے حلقے کے اندر اپنی پولنگ سلو رکھی، آپ نے حلقے میں لوگوں کو خوف و ہراس کیا، آپ نے ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا، وہ الیکشن تو ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ پورے حلقے میں اب ری الیکشن ہوگا، اس سے کم پہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورے حلقے میں ری الیکشن ہو۔ آج سوال صرف ری پولنگ کا نہیں ہے، یہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتا ہوا ہے۔ اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کرائیں، پورے ڈسکے میں ری پولنگ کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ عوام کیا کہتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے پورے حلقے کا ری پول کیا جائے تاکہ وہاں پر الیکشن کی شفافیت قائم ہو سکے۔ یہ اتنی بڑی کانسپریسی ہے کہ اس میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف 20 یا 25 یا 56 پولنگ اسٹیشنز پر ہمیں ری الیکشن نہیں منظور ہے، ہمیں پورا الیکشن دوبارہ ڈسکا N75 کا چاہیے۔ اس لیے اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسلم لیگ نون اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف اس فیصلے کو نیم دلی سے قبول کرتی نظر آ رہی ہے۔ ہم اداروں کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور سر تسلیم خم ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ ہمارے دور میں ادارے آزاد ہوں گے۔ عمران خان کی جنگ ہی یہی ہے، جو ڈیٹیل آرڈر آئے گا اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو بھی قانونی آپشنز ہیں، ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کے آج ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ ہماری جنگ کی پہلی فتح ہمیں ہو چکی ہے اور جو ہم صاف کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور ہماری لیڈرشپ کو مبارکباد، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو۔ آج عمران خان صاحب اس کانسپریسی کرتے ہوئے پکڑے گئے جو دھاندلی کرنے کے لیے انہوں نے پوری کانسپریسی بنائی تھی۔ یہ صرف نل اینڈ وائڈ نہیں ہوا، اس کی جو کانسپریسی جس نے کی تھی ان کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ ڈسکا ضمنی الیکشن کے 360 پولنگ اسٹیشنز میں سے 337 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 3000 سے زائد ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن 20 پریزائڈنگ آفیسرز کی مبینہ گمشدگی اور بے ضابطگیوں نے ضمنی الیکشن کو سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ آج الیکشن کمیشن نے فرائض میں غفلت برتنے پر چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو وضاحت کے لیے 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر اور DPA سیالکوٹ کو معطل کرنے کا حکم دیا اور ان کو آئندہ کسی الیکشن ڈیوٹی پر مامور نہ کرنے کی ہدایت کی۔ اب خبریں ہیں کہ PTI نے فیصلہ کیا، وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دی ہے کہ آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اس کو چیلنج کرے گی PTI اور یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچنے جا رہا ہے۔ اب اس موضوع میں بات کرتے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن میں بھرپور انداز میں دفاع کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کی امیدوار کا اور اس کے وکیل تھے پاکستان کے نامور قانون دان جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آپ کے پرسپیکٹو سے اور آپ کی پارٹی کے پرسپیکٹو سے سمپل اور سٹریٹ کیس تھا کہ یہ الیکشن جو ہے پورا نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ دیکھیں، میری پارٹی کوئی نہیں ہے، میری ایک موکلہ تھیں، انہوں نے جو واقعات حالات بتائے اس کی بنیاد پر ایک مقدمہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا۔ دیکھیں، واقعات یوں تھے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پولیس افسر صاحب ہیں ذوالفقار ورک،
ان کے حوالے سے بارہا ہدایات جاری کیں کہ ان کو اس الیکشن سے دور رکھا جائے. ان کے حوالے سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہیں. یہ وہاں ایک فریق مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو، ان کے سپورٹرز کو ہراساں کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ انتظامیہ جو تھی ان کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی اور حکم عدولی کی، بارہا حکم عدولی کی الیکشن کمیشن کے حکم کی. بالآخر جب بہت سختی کی الیکشن کمیشن نے تو ان کو ہٹا دیا گیا، ذوالفقار ورک صاحب کو. لیکن چند ہی دنوں کے بعد ان کو الیکشن ڈیوٹی پہ ذوالفقار علی کے نام سے پھر متعین کر دیا گیا. میں صرف مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو واقعات اب سامنے آئے وہ اتنے حیران کن اور افسوسناک تھے کہ میری نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ پورے اس الیکشن کو مشکوک قرار دے. جب 20 پریزائڈنگ افسر غائب ہو جاتے ہیں، 8، 10، 12 گھنٹے غائب رہتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب 21 تاریخ کو 21 فروری کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام رات میں کوشش کرتا رہا کہ میری بات ہو جائے آئی جی سے، کمشنر سے، ڈیپٹی کمشنر سے، چیف سیکرٹری سے. کسی نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، میرے ساتھ بات تک نہیں کی. اور ایک دفعہ اگر فون ملا چیف سیکرٹری کا تو انہوں نے مڑ کے پھر اس کے بعد مجھے موقع نہیں دیا کہ میں ان سے رابطہ کر سکوں. تمام رات 20 پریزائڈنگ افسر ان کے فون بند رہتے ہیں. ہر پریزائڈنگ افسر کو ایک پولیس ایسکارٹ حاصل تھی جس میں وائرلیس تھا، سیل فون تھے، وہ بند رہتے ہیں. تو ایک خوفناک صورتحال تھی جو ایک مکمل ایک کانسپریسی کے بغیر اس کو. سلمان اکرم مرزا صاحب، آپ کا اصرار یہ تھا کہ یہ معاملہ صرف 20 پولنگ اسٹیشنز کا نہیں، جبکہ مسلسل تمام معاملات جو تھے ان کا محور جو تھا، جو شکایات کا محور تھا، وہ یہ 20 پولنگ اسٹیشن، یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز تھے. اپیرنٹلی باقی جگہوں پہ اتنی سنگین شکایت نہیں تھی. نہیں، یوں نہیں ہے. دیکھیں، گزارش یہ تھی کہ یہ ایک کانسپریسی ہے جس کا اظہار جو ہے، جس کا ایک سرا ہمیں ان 20 پریزائڈنگ افسروں اور 20 پولنگ اسٹیشنوں کے ذریعے ملا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کانسپریسی تھی. ہوا یہ کہ تمام دن فائرنگ ہوتی رہی. ہم نے مختلف پولنگ سٹیشنز کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا کہ ایک ہی ساتھ 2 پولنگ سٹیشن ہیں، ایک میں ٹرن آؤٹ 18% ہے، دوسرے میں 56% ہے. ٹارگیٹڈ قسم کی یہ ایک پلاننگ تھی کہ اس پولنگ سٹیشن پہ ٹرن آؤٹ کو کم رکھنا ہے تاکہ اگر وہ جیتی بھی، مسلم لیگ نون کی امیدوار 337 حلقوں کا جب رزلٹ آیا وہ جیت رہی تھی 3-4 ہزار ووٹوں سے، تو باقی جو ماندہ یہ 20 پولنگ سٹیشن تھے وہاں پھر کارروائی کر کے اس لیڈ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ لیڈ بذات خود ہمارا موقف تھا کہ کم اس لیے تھی کہ مخصوص پولنگ سٹیشنز پر فائرنگ روکنا، لوگوں کو باقاعدہ روکا گیا پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے. وہاں پہ ٹرن آؤٹ کو 18، 20، 22% کیا گیا. اور جہاں کے یہ حلقے جہاں یہ 20 پریزائڈنگ افسر تھے وہاں ٹرن آؤٹ 80%، 82% تھا. اتنی تفاوت تھی اس حلقے میں، نظر آ رہا تھا کہ ایک اسکیم. یقیناً بیس صاحب، اس کا مطلب 18 مارچ کو جب الیکشن ہوگا تو اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صاف، شفاف اور غیر متنازع الیکشن ہوگا. تو ان تمام اس پس منظر میں پاکستان مسلم لیگ نون کو تو بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیتنا چاہیے. اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہے تو ایک سیاسی بات ہے. یہ مجھے علم ہے کہ 4-5 دفعہ یہ حلقہ مسلم لیگ نون جیت چکی ہے، لیکن میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو قانونی بات تھی، جو الیکشن کی میں سمجھتا ہوں انٹیگریٹی کے حوالے سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. آئندہ کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے افسران کو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ بھی کر گزریں اور پھر ہم یہ کہیں کہ جاؤ عدالت میں مقدمہ درج کر دو، شہادت گواہی کرو، 5-6 سال وہاں مقدمہ چلتا رہے گا اور اس کی اپیلیں چلتی رہیں گی، تب تک سب لوگ ریٹائر ہو گئے ہوں گے، تب تک پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہوگی. نظیر نہیں ملتی اتنا سوئفٹ اور اتنا تھورو ایکشن الیکشن کمیشن کی جانب سے دیکھنے میں نہیں آیا. ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے اعتراضات تھے خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، مگر وہ پوری مدت انہوں نے گزار دی مگر ان شکایات کا فیصلہ نہیں آیا. جی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہے. ماضی میں ہے نظیریں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی نظیر نہیں ہے جہاں الیکشن سیٹیسفائیڈ ہوا ہو، لیکن بالکل یہاں تو معاملات اتنے چونکہ چونکا دینے والے تھے. ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 20 پریزائڈنگ افسران عملہ پوری رات غائب رہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو. ریٹرننگ افسر نے یہ لکھا کہ اگلے دن جب یہ لوگ نمودار ہوئے تو یہ دہشت زدہ تھے. یہ ان کی رپورٹ ہے. اب کس دہشت میں ان کو رکھا گیا تمام رات؟ یہ تمام ایسے سوالات اور ایسے امور تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان سے نظر صرف کرے.
ابھی جو ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کیے ہیں انہوں نے، جو ڈی سی کے خلاف اور ڈی پی او کے خلاف، اور پھر آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا ہے، لازم ہے کہ اس پہ عمل ہو؟ بالکل جی، اور اس چیز کی بالکل گہرائی میں جا کر تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ 20 پریزائڈنگ افسران کہاں تھے، کس حالت میں تھے، کیوں یہ دہشت زدہ حالت میں اگلے دن نمودار ہوئے۔ سب اکٹھے 6 بجے کے قریب نمودار ہو جاتی ہیں تمام رات غائب رہنے کے بعد، تو اس میں کون کون ملوث تھا اس تمام عمل میں، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام پاکستان میں جو الیکشن ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کس طرح یہ معاملات کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں، اور آئندہ ان کو کیسے روکنا ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بظاہر بلیٹنٹ کیس ہے، دھاندلی کا، کھلی دھاندلی کا بلیٹنٹ کیس تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ الیکشنز نئے سرے سے ہوں۔